بار دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خوشنودی خالق دو عالم صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بالخصوص خوشنودی امام زمان علیہ السلام صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان. ثم الصلاة والسلام علی رسول الرحمن. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. خداوند متعال اپنی کتاب میں سورہ مطففین میں یہ فرما رہا ہے عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ کہ ایک چشمہ ایسا ہے. سورہ مطففین کی آیت نمبر 28 میں خدا فرما رہا ہے کہ ایک چشمہ ایسا ہے جس سے مقربین جو ہیں، جو اللہ کے خاص قریب ہیں، وہ سیراب ہوں گے، وہ اس میں سے پئیں. اور وہ چشمہ وہ ہے کہ جو کہ تسنیم، آب تسنیم جس میں جاری ہے. تسنیم کا مطلب بلند، یعنی وہ اتنا بلند چشمہ ہے کہ اس سے جو پانی جاری ہے وہ آب تسنیم ہے، بلند کمالات اور بلند اجزاء پر مشتمل وہ پانی ہے جس سے مقربین پئیں گے. اور یہ مقربین کون ہیں؟ سورہ مطففین کی اس آیت کے حوالے سے حدیث مبارکہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مقربین کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میں رسول خدا اور علی اور فاطمہ اور خدیجہ ہیں. یعنی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ وہ مقام جو کہ جناب سیدہ کے لیے ہے، وہ قرب کا درجہ جو کہ جناب سیدہ کے لیے ہے، وہی درجہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے ہے. آج اسی بی بی کے لیے ہم سب یہاں پہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المؤمنین کی محبت میں ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، تاکہ ہم رسول کو ان کی عزیز زوجہ کے مصائب کا، شہادت کا پرسہ دے سکے. ان کی شہادت کا دن ہے 10 رمضان المبارک، جو کہ منگل والے دن بنے گا. تو آج بی بی کی شہادت کے ایام سمجھے کہ شروع ہو چکے ہیں. اب اس لفظ شہادت پہ جو ہے مسلمان حیران ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لو جی ان کی تو وفات ہوئی تھی، تو یہ شیعہ حضرات جو ہیں یہ شہادت کا درجہ عطا کرتے ہیں. بھئی اس میں کیا مشکل ہے؟ ایک عام مومن جو ہے محبت دل میں آل محمد کی رکھے اور بستر پہ اگر اس کو موت آ جائے تو روایت موجود ہے کہ وہ شہید مرتا ہے، وہ تبھی موت نہیں جاتا. تو کیا کہنا اس محبت کا، اس خلوص کا جو جناب خدیجہ کو ختم مرتبت سے تھا، جو جناب خدیجہ کا خلوص اللہ کے لیے تھا، جو خلوص توحید کے لیے تھا، جو خلوص اللہ کے دین کے لیے تھا. تو وہ بدرجہ اولا اس محبت کے ساتھ وہ دنیا سے جائیں گی. تو اس جہت سے دیکھا جائے تو تب بھی وہ شہیدہ اکبر ہے. اور اگر دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے
تو تاریخ میں ثابت ہے، تاریخ چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس کو ہم مطالعہ نہیں کرتے، تو اس لیے ہمیں معرفت نہیں ان ہستیوں کی۔ تاریخ میں دیکھا جائے تو شیب ابی طالب میں جو بنی ہاشم نے 4 سال، بعض روایات میں 3 سال، بعض میں 3.5 سال، بہرحال ہم سب سے کم عرصے کو بھی لے 3 سال وہاں پہ رہے ہیں۔ تو یہ لفظ بچوں کے لیے میں بتا رہی ہوں، شیب ابی طالب یعنی یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ایسی سخت جگہ تھی جہاں پہ آپ کو محصور کر دیا، بائیکاٹ کر دیا تھا پورے مکہ کے لوگوں نے۔ بچوں کے لیول پہ آ کے میں تھوڑی سی بات کروں گی تاکہ یہ بچیاں سمجھیں۔ اب انہوں نے آگے دین کو سمجھنا ہے، انہوں نے آل محمد کے پیغام کی ترویج کرنی ہے اور اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ بڑوں نے تو جتنا سمجھنا تھا سمجھ لیا، جتنا عمل کرنا تھا کر لیا۔ اللہ پاک مزید ہمارے عمل میں بہتری کی توفیق عطا فرمائے، لیکن کچھ باتیں اب اگلی نسل کے حوالے حقائق کرنا بہت ضروری ہے کہ شیب ابی طالب میں جو بنی ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کیا اہل مکہ نے، کوئی کھانے کی چیز، یعنی یہ پہلے بتا دو شیب کہتے ہیں گھاٹی کو، یعنی یہ جو جگہ تھی یہ ابو طالب علیہ السلام کی ملکیت تھی، اور یہ وہ علاقہ تھا جس کو چاروں طرف سے پہاڑوں نے، گھاٹیوں نے گھیرا ہوا تھا، اور یہ نچلی سطح پہ ایک علاقہ تھا، اور یہ ایک درے کی صورت میں تھا، یعنی یہاں پہ نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی ہریالی تھی، نہ کوئی چھت تھی، نہ کوئی خیمہ تھا، نہ کوئی مکان تھا۔ تصور کریے ایسی جگہ ہمیں رہنا پڑے، ہم 1 سے 2 دن نہیں رہ پائیں گے۔ ہم تو اپنے گھروں میں بجلی چلی جاتی ہے تو پریشان ہونے والے لوگ ہیں، پنکھا نہیں چل رہا، حالانکہ چھت تلے موجود ہے، پینے کو پانی موجود ہے، کھانے کو غذا موجود ہے، لیکن وہ جگہ کہ جہاں بیابان ہے۔ اگر سردیوں کا موسم، کیا 3 سالوں میں 3 سردیاں آئی ہوں گی؟ 3 سالوں میں 3 شدید گرمیاں آئی ہوں گی، بارشیں آئی ہوں گی، لیکن یہ بنی ہاشم ہے، یہ رسول کا ساتھ دینے والے حقیقی لوگ ہیں، یہ اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے حقیقی افراد ہیں کہ جو ہر موسم کو سہ لیں۔ کچھ بھی کھانے پینے کو وہاں نہیں پہنچانے دیا جا رہا ہے۔ یہ بارہ چنار کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ بارہ چنار میں کیا ہے؟ ماہ رمضان بھی اب جا رہا ہے، تو وہاں پہ کچھ وہاں پہ دیکھ رہی تھی کیا ہے سحری افطاری میں، ہم تو پھر اللہ کے کرم سے بندوبست خدا کر دیتا ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں، ان کے پاس نمک اور ہری مرچیں اور سوکھی روٹی بھی مل جائے تو نصیب ہے۔ اتنے برے حالات۔ تو یہ بائیکاٹ ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا وہ بائیکاٹ سوچیں آپ کہ وہ بائیکاٹ جو کہ چاروں طرف سے سارے راستے بند ہیں، کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی کھانے والی، تو پھر وہ ان حالات میں وہاں پہ رہے۔ اور کون رہ رہی ہے وہاں پہ؟ ملکۃ العرب کے جو اپنے، جب وہ اپنی ازدواجی زندگی سے پہلے ان کی زندگی کیا تھی؟ ہزاروں میں تو ان کی کنیزیں تھیں، غلام تھے جو آگے پیچھے ان کی خدمت کے لیے موجود تھی کنیزیں، اور وہ شہزادی کے جس کا گھر پورے مکہ میں سب سے بڑا تھا، اس گھر کی اس زمانے میں کئی اس کے پورشن تھے، اور ایک ایک پورشن اتنا بڑا تھا کہ کئی سو لوگ اس میں سما سکتے تھے، اتنے محل میں رہنے والی شہزادی۔ تو اس کا اخلاص کی منزل دیکھیے کہ جب دین اسلام کی بات آئی، جب رسول اللہ کی اللہ کی حجت کی مدد کرنے کی بات آئی، تو بی بی وہاں پہ رہ رہی ہے۔ اور ان حالات میں جب کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، کہ انسان ایک عام سا بچہ بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ جب ایسا ماحول ہوگا تو وہ بیمار ہوگا۔ تو بی بی کو ایسی اندر سے کمزوریاں واقع ہو چکی تھیں، اور بعض اوقات بنی ہاشم تاریخ اٹھا کے پڑے مجبور ہو جاتے تھے کہ ان جڑی بوٹیوں کو جو زمین میں بیکار اور نقصان دہ تھی، لیکن وہ مجبور ہو جاتے تھے، وہ جڑی بوٹیاں کھاتے تھے۔ تو ایک روایت میں نظر سے گزری ایک تاریخ کی کتاب سے کہ کوئی ایسی جڑی بوٹی تھی جو بی بی نے کھائی، جس کا اثر بعد میں ظاہر ہوا کہ جو ہی وہ محاصرہ ختم ہوا، چند ماہ کے اندر بی بی دنیا سے چل بسی۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ شہادت ہے۔ جب ایسے حالات فراہم کر دیے گئے کہ جس کی وجہ سے اور ان حالات میں اس وقت جناب سیدہ کی کتنی عمر ہے؟ 4 سال کی بچی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، زیر آسمان دن رات گزر رہے ہیں، یہ حالات گزارے، یہ ہے خدا سے محبت، یہ ہے دین سے محبت۔ تو تاریخ ڈھونڈ کے دکھائے جو ایک جملہ کسی بنی ہاشم کی خاتون، بچہ، بچی، مرد کے منہ سے نکلا ہو کہ ہم کس مصیبت میں پڑ گئے، ہم پہ کیا آزمائش آ گئی۔ اب ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ذرا ذرا سی باتوں پہ پریشان ہو کے ہم کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں جی ہمارے ساتھ تو بہت ابرار ہے،
ہمیں تو پتہ نہیں خدا ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے، جیسے ہم تو خدا کی بڑی سنتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے نا کہ ہم خدا کی کتنی سنتے ہیں۔ خدا ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم خدا کے محتاج ہیں۔ ہم نے خدا کی پہلے مانیں گے، لیکن وہ بڑا کریم ہے، پھر بھی ہماری کئی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے۔ اتنے اس نے بہانے رکھے ہوئے ہمیں بخشش کے، انہی میں سے ایک یہ ماہ رمضان اس نے ایک بہت بڑی ہمیں ایک فرصت، ایک موقع دیا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے۔ ہر ماہ رمضان خدا ہر رات میں کئی لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس مہینے کی صدقے سے ہمیں بھی اپنے عذاب کو چکھنے سے ہمیں اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ آخرت کا، ہم تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، آخرت کا عذاب بہت دردناک چیز ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ ماہ رمضان جس میں اللہ نے ہمارے لیے اتنا فائدہ رکھ دیا ہے کہ وہ کام کہ جن کو عام دنوں میں ہم انجام دیتے ہیں ان کا کوئی ثواب نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، ثواب بھی کوئی نہیں ہے۔ عام دنوں میں ہم سانس لیتے ہیں، کوئی ثواب ہوتا ہے؟ کوئی روایت ہے؟ نہیں، کچھ نہیں۔ ماہ رمضان میں سانس لینا تسبیح کا ثواب ہے۔ ماہ رمضان میں سانس لینا، ہاں وہ سانس معصیت میں نہ لیا جائے، آپ مطلب ہم غیبت کر رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں تو بس یہ بھی تسبیح شمار ہو جائے گی، واجبی پھر تو مجھے لگ گئی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ سانس جو اللہ کی اطاعت میں لیا جا رہا ہو، اپنے فرائض کو انجام دیا جا رہا ہو، اور پھر سانس بھی لینا، اور روٹین میں بھی ہم اگر معصیت نہیں کرتے اور سانس لے رہے ہیں تو وہ سانس تسبیح کا ثواب نہیں بنتا، لیکن اس مہینے میں وہ تسبیح کا ثواب بن جاتا ہے۔ سونا عام دنوں میں عبادت نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں اگر کوئی اپنے واجبات ادا کر کے آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، تو اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ یعنی سمجھ لیجئے کہ آپ کو ایک کمرے میں داخل کر دیا جائے، وہاں پہ بہت سی نعمتیں ہوں، کھانے پینے کا سامان، بہترین ملبوسات اور ساری چیزیں ہوں، اور آپ کو کہا جائے کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ صبح 5 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک آپ جتنا چاہیں اٹھا سکتی ہیں، لے سکتی ہیں، اس کے بعد آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا، تو کیا عقل مند انسان وہاں اندر جا کے سو جائے گا یا وہ چیزیں لینے کی کوشش کرے گا؟ وہ لینے کی کوشش کرے گا، اس کو جو جو ضرورت ہوگی وہ ادھر بڑھے گا، کہیں قیمتی لباس اٹھائے گا، اور وہ چیزیں بھی ہوں بے تحاشا، یہ نہیں ہے کہ لوٹ مار ہے کہ مطلب آگے بڑھ کے جو زیادہ لے لے، نہیں، کھلا پڑا ہے، بہت زیادہ ہے، کم بھی نہیں ہے۔ تو عقل مند انسان کی کوشش ہو کہ میں زیادہ اکٹھا کروں، تاکہ جو 5 بجے کے بعد یہ موقع ختم ہو جانا ہے تو میں باہر جا کے اپنی آئندہ زندگی کو آسائش کے ساتھ بسر کر سکوں۔ تو اسی طرح سے اللہ نے پہلے ماہ رمضان سے 29 یا 30 جتنی بھی یہ روزے ہوں گے، ہمیں ایک موقع دیا کہ آ جاؤ، خدا کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، تم سب میرے مہمان ہو۔ یعنی کتنی بڑی، خدا سے بڑی کوئی ہستی ہے دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے، یہ اس میں جو روزے رکھے گا، جو اس مہینے کی معرفت حاصل کرے گا، وہ میرے نبی کا مہمان ہوگا یا وہ میری حجت علی کا مہمان ہوگا، نہیں، خدا نے فرمایا نہیں، وہ میرا مہمان ہوگا۔ یوں اس لیے کہ وہ روزہ رکھے گا میرے لیے، تو اس کا اجر جو ہے نہ میں کسی فرشتے کے ذمہ لگاؤں گا کہ وہ گنے، جیسے فرشتے درود کا اجر بھی گنتے ہیں، ہر چیز کا اجر گنتے ہیں، تو خدا فرماتا ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ تو اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی آفر، دنیا کی چھوٹی چھوٹی آفروں کے پیچھے تو ہم جاتے ہیں، خدا ہمیں اتنی توفیق دے دے کہ اس مہینے میں ہم خدا سے وہ سب مانگیں کہ جس سے ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے۔ صرف دنیا تو وہ مومنات گزر جانے والی چیز ہے، اس کی مصیبتوں کو گلے لگا کے بیٹھ کے اپنی آخرت کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں کہ بس میں تو بڑی مصیبت ہوں، میں کہاں اٹھوں، میں روزہ رکھوں، مجھے کیا ضرورت، میں کہاں نماز پڑھوں، میری تو مصیبتیں نہیں ختم ہو رہی۔ اسی نماز نے مصیبتوں کو ختم کرنا ہے، کیونکہ خدا فرماتے ہیں کہ اس کے ذکر میں اطمینان ہے، الا بذکر اللہ لیطمئن القلوب، کہ اس کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اگر ہم اس کے ذکر کے بغیر اطمینان کے لیے ڈھونڈیں گے تو اطمینان نہیں ملے گا۔ تو بس اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں خدا نے ہمیں اس قابل کیا اور ہمیں اتنی توفیق دی کہ ہم اتنی بڑی ہستی جو ام الائمہ ہے بی بی خدیجہ، ان کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق دی۔ جناب سیدہ کا رتبہ بہت بلند ہے، لیکن جناب سیدہ 11 اماموں کی ماں ہے، جناب خدیجہ 12 اماموں کی ماں ہے، کیونکہ
خدیجہ مولا کائنات کی پرورش بی بی کے ہاتھوں سے ہوئی ہے. بی بی اپنے ہاتھوں سے مولا کائنات کو کھانا کھلایا کرتی. تو اپنے بیٹوں کی طرح انہوں نے علی کو پالا. تو کیا کہنے اس بی بی کی عظمت کے کہ جس کی فضیلت کا اعلان قرآن اس انداز سے سورہ ضحیٰ میں کر رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے میرے نبی میں نے تجھے جب عیالدار پایا تو کیا تجھے میں نے غنی نہیں کر دیا. یعنی جو خدا جو ہے اپنے حبیب کو یہ فخر سے کہہ رہا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ تجھے ضرورت ہے تو عیالدار ہے تو میں نے تجھے غنی کر دیا. اچھا یہ سورہ ضحیٰ جو ہے اس میں خدا یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے، اب یہ عیالدار کون ہوتا ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، عائل عین کے ساتھ، عائلًا یہ عیالدار یعنی بچے دار، یعنی جس کے بچے زیادہ ہوں اس کو عرب میں عیالدار کہا جاتا ہے. اردو میں ہم عیالدار کہتے ہیں اور عرب اس کو عائل یعنی جس کے زیادہ اہل و عیال ہو، بچے زیادہ ہوں. لیکن جس وقت یہ سورہ ضحیٰ کی آیت ہے اس وقت تو رسول خدا کے تو کوئی بچے بھی نہیں ہیں اور گھر میں 3-4 افراد ہیں. ایک بی بی خدیجہ السلام علیہ ہے، مولا علی علیہ السلام ہے، رسول خدا ہے خود. تو خدا یہ آیت فرما رہے کہ کیا میں نے تمہیں غنی نہیں کر دیا. تو یہاں سے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا انا و علی ابو حاضل الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، یعنی روحانی باپ ہے. تو اے میرا حبیب تو روحانی باپ ہے تو ساری امت تیری عیال ہے. تو روحانی باپ ہے اور ساری امت تیری عیال ہے. اس کا مطلب کہ خدیجہ کبریٰ کے مال نے ساری امت کی عیالداری کی ہے. ساری امت جو پل رہی ہے وہ مال خدیجہ کبریٰ پہ پل رہی ہے. یہ کوئی جناب خدیجہ کے مال نے 8, 10, 15, 20 بچوں کی پرورش نہیں کی. ساری امت کا باپ رسول ہے. اور خدا فرماتا ہے کہ میں نے جب تمہیں عیالدار پایا تو غنی کیا. تو غنی کس طرح سے کیا؟ آج تاریخ اٹھا کے پڑھیے، ہر تاریخ دان نے لکھا کہ رسول غنی ہوئے مال خدیجہ کبریٰ سے. خدیجہ کی شان میں بابا سے بلند تر سلام. تو اصل میں خدا کی راہ میں خرچ کرنا، بس تھوڑا سا ٹائم اور لوں گی. روزے کی حالت میں آپ ماشاءاللہ سے سن رہے ہیں اور یہ نور علی نور ہے، ذکر خدیجہ سیدہ اور روزے کی حالت، ماہ رمضان، یہ برکتیں ہی برکتیں ہیں، نور ہی نور ہے. ایسے نورانی لمحات زندگی میں بار بار نہیں آتے، نصیب والوں کو ملتے ہیں کہ نورانی ذکر، نورانی ماحول میں، نورانی مہینے میں سننا. اور اینڈ افطار سے نزدیک کا جب وقت ہوتا ہے وہ تو بہت قیمتی وقت ہوتا ہے. وہ تو خدا کو بہت زیادہ اس میں عارفین اور علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مانگیں اس ٹائم، اللہ سے زیادہ مانگیں، کیونکہ ہم سب کیا ہیں اس وقت؟ اللہ کے مہمان. اس مہینے میں ہمارا میزبان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا میزبان ہے. تو جب آپ کہیں مہمان آپ کے گھر کوئی آتا ہے تو آپ نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا کہ جب مہمان کے جانے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت آپ کی توجہ مہمان پہ زیادہ ہوتی ہے. دروازے تک جاتے ہیں عزت افزائی کرنے کے لیے، عزت دینے کے لیے، احترام دینے کے لیے دروازے تک جاتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے مہمان نوازی میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. تو یہ لمحے اس وقت میزبان کو پتہ ہے کہ کتنے قیمتی ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے جب افطار کا وقت نزدیک ہوتا ہے تو یہ لمحے بھی بہت قیمتی ہیں کیونکہ ہم اس وقت ہمارا میزبان اللہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس افطار کے وقت میں اپنے دامن پھیلائیں، ہاتھ پھیلائیں. ہاتھ پھیلا کے مانگنے میں شرم محسوس نہ کریں. اللہ سے مانگنا ہے. بے شک وہ جانتا ہے ہم نہیں بھی مانگیں گے وہ دے گا. ہم ہونٹوں کو حرکت بھی نہیں دیں گے کیونکہ وہ تو نیتوں کو بھی جانتا ہے. لیکن ہم نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، ہم نے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے اس قدرت مند خدا کے آگے کہ اے خدا تو بے نیاز ہے، ہم نیاز مند ہیں، ہم نیاز مند ہیں. ہم نے اپنے نیاز مند ہونے کا اعتراف کرنا ہے. تو یہ خدا کے لیے جو خلوص ہے، اس لیے ہمیں اس مہینے میں خدا سے زیادہ مانگنا چاہیے. اور انفاق جو ہے جناب خدیجہ کے بارے میں ہمیں جو خصوصیت ان کی ملتی ہے کہ بی بی نے انفاق کیا، خرچ کیا. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز واضح کروں گی کہ انفاق نہیں کیا بلکہ بی بی نے اثار کیا. اثار سا کے ساتھ بچوں کے لیے واضح کریں، الف یا سا، با تا سا اور آگے را. اثار کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی جیسے میرے پاس 1000 تھے، میں چاہتی اللہ کی راہ میں انفاق کروں
تو میں نے 500 اپنی ضرورت کے لیے رکھ لی ہے، 500 میں نے انفاق کر دیے، خرچ کر دیے. اور اثار کیا ہے کہ میں اپنی ضرورت کو دیکھوں ہی نہ اور وہ 1000 روپیہ ہی دے دوں، اگلے کی ضرورت کو دیکھوں. اس کو اثار کہتے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی میں چاہیے کہ ہم اس کی مثالیں قائم کریں. جناب خدیجہ نے اپنا مال اثار کیا ہے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، یہاں تک کہ وہ بیوی جس کے 80,000 اونٹ جو تھے وہ تجارت کے لیے مختلف ملکوں میں سفر کرتے رہتے تھے، تجارتی قافلے سفر پہ رہتے تھے ان کے. لیکن ایک وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب جناب خدیجہ کفن بھی پاس نہیں ہوتا، اس میں سارا کچھ کہا گیا اسلام پہ لگا دیا، سارا کچھ اسلام پہ لگا دیا، رسول اللہ کی مدد پہ لگا دیا. تو پھر کیوں نہ یہ وہ بیوی ہو کہ جن کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں اے خدیجہ خدا تمہارے اوپر اپنے فرشتوں میں روزانہ کئی مرتبہ فخر و مباحات کرتا ہے کہ دیکھو میری اس کنیز کو، اس کی محبت اور خلوص کا کیا عالم ہے. اور جناب خدیجہ کی توحید، اللہ اتنی خالص توحید تھی جناب خدیجہ کی، اور یہ توحید کا اتنا خالص درس ہمیں جناب خدیجہ کی زندگی سے ملتا ہے. سننا چاہیں گے؟ جناب خدیجہ کی زندگی سے ہمیں توحید کا خالص درس، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کی رسول اللہ سے شادی ہوئی ہے تو پھر آپ اسلام کا پتہ چلا، خدا کا پتہ چلا، نہیں ایسا نہیں ہے. جناب خدیجہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی تربیت اسلامی ماحول میں ہوئی، جو موحدہ تھی، جن کے ماں باپ عبادت گزار تھے، خدا کے عارف تھے. جناب خدیجہ کے والد خویلد بن اسد، اور جناب خدیجہ اپنے ددیال کی طرف سے تیسری نسل میں جا کے ان کا سلسلہ نسل رسول خدا کے خاندان سے مل جاتا ہے، قصاب بن کلاب ان سے مل جاتا ہے. تو یہ ایک ہی خاندان ہے قریش. تو اب جناب خدیجہ کی بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے بابا خویلد بن اسد کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، ابھی بالغ بھی نہیں تھی. تو ایک جگہ کچھ لوگ بت پرستی کر رہے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے. تو جناب خویلد نے پاس سے جب گزرے، انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا، اپنے منہ کو چھپا لیا اور دوسرا رستہ اختیار کیا. تو بچی نے سوال کیا کہ بابا جان آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو پھر بتایا کہ اے میری بیٹی یہ لوگ غلط کام کر رہے تھے، یہ رذیل لوگ ہیں، یہ اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، یہ اپنے ہاتھوں سے تراش کے بتوں کو پھر ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ جاہل ہیں. تو اس وقت یہ توحید کا درس ان کے بابا ان کو دے رہے ہیں. تو یہ دین ابراہیمی پہ تھے یہ پورا خاندان، یعنی انہوں نے کبھی بھی اپنا سر بتوں کے آگے نہیں جھکایا. ظاہر ہے جناب خدیجہ کا ظرف اتنا پاکیزہ تھا کہ اس نے مسکن بننا تھا نور فاطمہ کے لیے. نور فاطمہ کے لیے جس بطن کا انتخاب اللہ نے کیا، جس ظرف کا انتخاب کیا، وہ جناب خدیجہ کا پاکیزہ ظرف تھا. تو بچپن سے ہی بابا نے سمجھایا کہ بیٹی یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی ان کو معرفت نہیں ہے، تو میں ان کی شکلیں بھی دیکھنا نہیں چاہتا. تو جناب خدیجہ کو یہ درس توحید اپنے بابا سے ملا. تو اتنی خالص توحید تھی جناب خدیجہ الکبریٰ کی کہ ایک حرص ہے، اس دو حرص کے جملے جو کہ سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں. آپ بھی وہ حرص اگر پڑھیں تو شیطان کو دور بھگاتا ہے وہ، اور انسان کو خالص توحیدی بناتا ہے. ایک تو بہت آسان ہے، آپ کو آ جائے گا اسی وقت، کہ بی بی کا ہر وقت جو ورد زبان جو اکثر جملہ رہتا تھا، حرص کہتے ہیں حفاظت کے جملے کو، تو جس کے ذریعے بی بی حفاظت کے کلے میں رہتی تھی. وہ جملہ کون سا تھا؟ یوں سمجھ لیجیے، میں اپنی زبان میں کہوں کہ جس جملے کی وجہ سے توحید کی خالص کلے میں بی بی رہتی تھی اور توحید کا نور برستا تھا ان کے اوپر، خدا کی رحمتیں برستی تھی. وہ جملہ یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا حافظ یا حفیظ یا رقیب، یا اللہ یا حافظ یا حفیظ یا رقیب. رقیب یہاں پہ قاف 2 نقطوں والی، وہ والی نہیں، وہ جو کشش ڈنڈی والی قاف جس کو غیر منقوط کہتے ہیں، وہ نہیں، منقوط نقطوں والی قاف. رقیب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو یہ 4 اسماء الہی ہیں، یا اللہ یا حافظ یا حفیظ یا رقیب. یہ بی بی کا ورد زبان ہوتا تھا.
اور پھر ایک اور حفظ تھا بیوی کا جس کی وجہ سے انسان شیطان سے بچ جاتا ہے اور اللہ کے حصار میں آ جاتا ہے. وہ حفظ ہے بیوی کا کہ جس میں بیوی یہ فرماتی تھی کہ اے خدا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے حوالے نہ کر دینا. یعنی ایک لمحے بھی اگر انسان اللہ کی رحمت سے نکل جائے تو کہاں پستیوں میں چلا جائے. تو بیوی فرماتی تھی میرے امور کی اصلاح فرما اور مجھے ایک لمحے بھی مجھے میرے حوالے نہ کرنا. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم، اے حی اے قیوم تیری رحمت کو وسیلہ بنا کے استغاثہ کرتی ہوں کہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. تو یہ دعا ہم سب کو بھی کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ جو ہے، بعض اوقات انسان اپنے نفس کے حوالے کرنے کا کیا مطلب ہے کہ انسان غلط چیزوں کو ٹھیک سمجھ لیتا ہے، غلط عقیدوں کو ٹھیک سمجھ لیتا ہے، اور یہ بہت بڑی مستی ہے. غلط عمل کو درست سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے کہ میں کتنی بڑی عبادت کر رہی ہوں، اور وہ عبادت ہو ہی نہ، وہ اپنے سے ایجاد کرتا کوئی مغلوبہ سا کوئی چیز ایسی. آج کل بہت تیار ہو رہے ہیں، خاص طور پہ ماہ رمضان جب آتا ہے نا، میں بھی دیکھ رہی ہوں کچھ چیزیں، لو جی ایسے کر لو، سبز رنگ کے پھل رکھو، نیلے رنگ کا یہ رکھو، پیلے رنگ کا وہ رکھو. ان چیزوں سے نکل جائیں، اصل حقیقی اسلام کو سمجھیے. اور ان پوسٹ جو ہوتی ہیں ان کے نیچے کوئی کتاب کا ریفرنس نہیں ہے، کوئی کسی امام کا ریفرنس نہیں ہے، اور اندھا دھند شیئر کی جا رہی ہے. اور پتہ روزے میں غلط چیزیں شیئر کرنا غلط چیز ہے. خدا رسول چہارہ معصومین کی طرف جھوٹی نسبت دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی اس نیت سے شیئر کر لو کہ فلاں امام نے یہ فرمایا اتنے یہ چیز کرو، یہ اتنے پھل رکھو، یہ کرو وہ کرو. ابھی جناب خدیجہ کے دسترخوان میں پڑھ رہی تھی کہ اس میں بھی کیا ہے جی، مخصوص جو ریسٹرکشنز لگاتی ہیں انہوں نے کہاں سے پڑھی ہے؟ کوئی کتاب کا ریفرنس نہیں، کسی عالم کا ریفرنس کچھ بھی نہیں ہے. بس اتنی چیز اتنی ہونی چاہیے، اتنا یہ رکھو، اتنا وہ کرو، اگلے کو باؤنڈ کر کے پریشان، دین مشکل. حقیقی اسلام سمجھے کہ جن ہستیوں کے قریب ہم نے انہوں نے اللہ کے قریب اپنے آپ کو کیسے کیا ہے؟ اپنے عمل کے ذریعے سے کیا. عمل میں ہم اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، دسترخوان اتنا بڑا بچھا لیں گے، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو بہرحال یہ چیزیں ہمیں ان کو سمجھنا ہے. اور جناب سیدہ کی میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی خوشنودی کے لیے ایک ذرا بہترین سی صلوات بی بی کو ہدیہ چلیں کچھ دیر اور آپ ذکر جناب خدیجہ الکبریٰ. آج آپ نے جناب سیدہ کو راضی کرنا ہے، ان کی ماں کا تذکرہ ہے. دیکھیے میں اپنی اگر مثال دوں، مجھے کوئی آ کے بتائے کہ میں نے آپ کی والدہ کے لیے ایک فاتحہ پڑھی آج، تو میرے دل میں اتنا احسان کہ میں کسی طرح سے میں بھی بدلے میں اس کے لیے دعا کروں، اس کو کچھ نہ کچھ دوں، کچھ کروں اس کے لیے. ماں باپ بڑی عظیم اور عزیز ہستیاں ہوتی ہیں ہر ایک کو. تو ابھی جیسے ماشاءاللہ انہوں نے مجھے بتایا میں نے آپ کے والدین کے لیے قرآن پڑھا ہے، بڑا بڑا دل خوش ہوا بہت. تو یہ چیزیں اب دیکھیں ہم کیا دے سکتے ہیں، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اور جب ان ہستیوں کو جناب سیدہ کو جب دیکھ رہی ہیں، ان کی ماں کے لیے آئے ہیں، ان کی والدہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، ان کی باتیں ہو رہی ہیں، تو جناب سیدہ کا دل ہم سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب جناب سیدہ ہم سے راضی ہو جائیں گی تو خدا راضی ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں فاطمہ کی رضا پہ راضی ہوں. تو جناب خدیجہ کی مجلس ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جس نے خدا کی راہ میں صرف انفاق نہیں کیا، اثار کیا ہے. اور اثار کی بھی 3 قسمیں ہیں. کبھی انسان اپنی جان کو اللہ کی راہ میں اثار کر دیتا ہے کہ اپنی جان تک نہیں بچاتا، یعنی ایسا ہے خدا کے کاموں میں ایسا لگتا ہے کہ حتیٰ ایسا لگ جاتا ہے، ایسا مصروف رہتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو شہادت مل جاتی ہے، وہ اپنی جان کو اثار کر دیتا ہے. کوئی اللہ کی راہ میں اپنا مال اثار کر دیتا ہے، کوئی اللہ کی راہ میں اپنا وقت اثار کر دیتا ہے کہ جو میرے سے ہے میں کر دوں، اپنے لیے کچھ نہ بچاؤں، ایسی قربانی دینا. تو جناب خدیجہ نے ہمیں ہر قسم کی اثار کی مثالوں کی ذات سے ملتی ہے کہ جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ نے نہ اپنے مال کو دیکھا، نہ اپنی ذات کو دیکھا. جہاں رسول اللہ کو مشرکین مکہ پتھر مارتے تھے، بی بی اپنے آپ کو آگے لے آتی تھی،
اپنے نازک وجود کو آؤ مجھے مار لو لیکن اللہ کے رسول کو کچھ نہ. یہ ہے وقت کی حجت کی مدد. یہ ہے وہ درس جناب خدیجہ کی زندگی کے کہ جناب خدیجہ جو کہ ملکۃ العرب یعنی ایک ہوتی ہے ملکہ ہوتی ہے ایک علاقے کی ایک ملک کی، لیکن ملکہ وہ کہ پورے عرب پہ جس کی حکومت ہے، پورے عرب ایک خطہ جس میں کہ آج بہت سے ملک بنتے ہیں، وہ صرف سعودی عرب نہیں آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. ملکۃ العرب یعنی عرب کے کئی ممالک، وہاں سبھی آپ کو اسی نام سے یاد کرتے تھے، مشہور تھی ملکۃ العرب. اور اسلام سے قبل ہی اب اس جاہلیت کا دور ہے، زمانے جاہلیت ہے، اور عالم یہ ہے کسی کو توحید کا پتہ نہیں، کیونکہ ابھی تو اعلان رسالت ہی نہیں ہوا، ابھی تو توحید کی دعوت ہی نہیں دی گئی. تو عرب کا کیسا ماحول تھا؟ جہالت سے بھرپور ماحول تھا. ہر طرف کیا یہاں تک دیکھنے کو واقعات ملتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اتنے جاہل موجود تھے کہ خانہ کعبہ کا طواف براہنہ کیا جاتا تھا. تو ایسے ماحول میں ایک خاتون اتنی پاکیزہ ہو کہ پورے عرب میں اس کو طاہرہ کا لقب ملے، کہ ایسا ماحول کہ جس میں خواتین کی عصمت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، خواتین کے اندر حجاب کی کوئی آیتیں ہی نہیں اتری، کیا پتا کیا حجاب ہے تو حجاب کیسے کرنا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. ایسے ماحول میں ایک خاتون کو لوگ اسی نام سے مشہور کریں کہ یہ طاہرہ ہے. تو یہ طاہرہ جناب خدیجہ کا وہ لقب ہے کہ جو زمانے جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ کا لقب ملا. مبارکہ کا لقب بھی آپ کا اسلام سے پہلے کا لقب ہے. تو اس بی بی نے اسلام کے لیے کچھ بھی اپنی ذات کے لیے باقی نہیں رکھا، صرف خدا کی محبت میں. ایسی عاشقہ الہی تھی یہ بی بی کہ آج حق بنتا ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے، ان کی مصیبتوں کو یاد کیا جائے. کون سی مصیبت تھی جناب خدیجہ کی سب سے بڑی؟ کس چیز نے جناب خدیجہ کو رلایا تھا؟ کس چیز نے؟ اس چیز نے کہ جب بی بی کا آخری وقت آیا، وصیتیں کرنے لگی، تو ان وصیتوں میں ایک وصیت بہت پردرد ہے جو ہمیں قیامت تک قبر تک رلائے. جس کے دل میں اس بی بی کی محبت ہے اس کو آنکھوں میں ضرور آنسو آئیں گے. جب بی بی نے یہ وصیت کی نا کہ یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے، میری آپ سے وصیت یہ ہے کہ اس کو کوئی رونے نہ دے، میری بچی بہت چھوٹی ہے اور اس کا کوئی بھائی بھی نہیں، اور مکہ پورا دشمن ہے، کیونکہ جب سے آپ نے اعلان رسالت فرمایا سارا مکہ دشمن ہو چکا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری خواہش بس یہ ہے کہ میرے بعد میری بیٹی کو رونے نہ دینا. تو واقعی جب تک رسول زندہ رہے کبھی فاطمہ کو رونے نہیں دیا، اس لیے کہ خدیجہ کی وصیت یاد تھی، کبھی بی بی کو رونے نہیں دیا. لیکن ایک مرتبہ صحابہ نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ بہت زیادہ گریہ کر رہے ہیں. جناب سیدہ سامنے سے گزری ہے اور جناب رسول خدا نے گریہ شروع کیا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ تو فرمایا میں اس منظر کو سوچ کے رو رہا ہوں کہ آج یہ میری بچی خوش ہے، میں موجود ہوں. ایک وقت ہوگا جب میں نہیں ہوں گا، یہ مجھے پکارے گی، اس پہ اتنی بڑی مصیبت آئے گی، یہ رو رو کے مجھے پکارے گی، لیکن میں اس کی کوئی مدد نہ کر سکوں گا، لیکن میں اس کو ان ظلموں سے بچا نہ سکوں گا. ان حالات کو دیکھ کے جو میری بچی پہ میرے بعد آئیں گے میں سوچ سوچ کے رو رہا ہوں. جناب خدیجہ نے ایک یہ وصیت کی، دوسری وصیت کہیں کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کو بھیج دے، وہ میں اس کے ذریعے سے آپ تک پہنچاؤں گی. حیا آ گئی بیوی کو اس بات سے کہ کس طرح سے رسول اللہ کے آگے یہ کہے کہ جناب سیدہ جب آئی تو ان کو پھر پاس بلا کے تو بی بی نے فرمایا اے میری بیٹی ہے، میری لگتے جگر اپنے بابا جان سے کہنا کہ جو کرتا وہ زیب تن رکھتے ہیں وہ میرا کفن بنا